اس ٹائم دیکھیں فلڈز کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. سیلاب سے لوگ بہت پریشان ہیں, ان کے گھر, کاروبار, جانور, قیمتی جو جانیں ہیں ان کا بھی نقصان ہوا ہے. پاکستان کے حالات کا بہتر آپ دیکھتے ہیں. پاکستان اپنے بہتر وقت کی طرف جا رہا ہے. یہ کون سا بہتر وقت ہے جو فلڈز آئے ہوئے ہیں؟ یہ کون سا بہتر وقت ہے جو پولیٹیکل امبیلنس ہوا ہے؟ ابھی فلڈز ہیں, اکتوبر نومبر میں جا کے زلزلے ہیں. یہ میری بات نوٹ رکھیے گا. فرسٹ کوارٹر جس وقت یہ ختم ہوتا ہے 2023 کا, اس کے بعد چیزیں سٹیبل ہونی شروع ہوتی ہیں. اکنامک ایشوز آئیں گے پاکستان میں, انسٹیبلٹی سے گزرنے کے بعد اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. انڈیا کے حالات جو ہیں وہ کیا رہے ہیں, پولیٹیکلی بھی اور اکنامکلی بھی. ہمارے سیاستدان انسان ہیں, برا کوئی بھی نہیں ہوتا, درد دل رکھنے والے لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں. اللہ کرے کہ یہ سارے سیلاب کے بغیر, حادثات کے بغیر قومی مفاد میں ایک ہو جائیں. اگر سارے ہی ایک ہی طرح سوچنا شروع کر دیں گے تو ترقی پھر بھی رک جائے گی. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی. ناظرین, میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب, جو کہ ایسٹروپامسٹ اینڈ جفر اسپیشلسٹ ہیں. آج جو کوشچنز ہیں میں ان کے ساتھ کرنے کے لیے آیا ہوں. ملٹی کوشچنز ہوں گے اور ان سے اس کے آنسر لیں گے. اچھا سر, آپ کے آگے لگتا ہے ڈاکٹر ایم علی, مجھے اس کے بارے میں بتائیں, کون سے ڈاکٹر ہیں آپ؟ پیشنٹ دیکھتے ہیں یا پی ایچ ڈی والے ڈاکٹر ہیں؟ میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, ایک اور پی ایچ ڈی جو ہے وہ ان لائن ہے, وہ کر رہا ہوں میں. پیشنٹ بھی دیکھتے ہیں, پیشنٹ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں ایسٹرالوجی سے جو ریلیٹ کرتے ہیں. کلر تھراپی ہے, اس کے علاوہ خوشبو سے علاج ہے اور روشنی سے علاج ہے. لائٹ تھراپی, کلر تھراپی, اروما تھراپی, نیومرولوجی اور جو ایسٹرالوجی ہے. ایک اور میری مطلب آپ سمجھ لیں کہ اسپیشلٹی ہے جو شاید پاکستان میں, مجھے نہیں پتا کسی کے پاس, میں نے تو نہیں سنی, وہ ہے ٹرکش کافی سے ریڈنگ کرتا ہوں میں. جو بھی آپ کے معاملات ہیں ان کو, جس طرح سے ٹیرو کارڈ ریڈرز ہوتے ہیں, ایسٹرالوجی کی ریڈنگ ہوتی ہے, پامسٹ ہوتے ہیں, اسی طرح سے ٹرکش کافی سے جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے. اب کلر تھراپی جو ہے فلک شیخ صاحب, وہ ہے رنگ سے علاج کرنا. یعنی آپ کا ایک اسپیسیفک ایشو ہے, آپ کا جو نام ہے, آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے, ایٹ ٹائمز ہمیں مدرز نیم بھی چاہیے ہوتا ہے کہ نمبرز جو ہیں ہم نے وہ نکالنے ہوتے ہیں, اور پھر اس حساب سے ہم کلر کو میچ کرتے ہیں ڈیزیز کے ساتھ. اگر آپ کی بیماری جسمانی ہے, اگر آپ کا اورا, باڈی کا اورا کا مطلب ہے جو حالہ ہے نا ہر انسان کا, اس کے رنگ جب خراب ہوتے ہیں تو پرابلمز آتی ہیں, جس کو جادو ٹونے کا نام بھی دے دیا جاتا ہے, تعویذ دھاگے کا نام بھی دے دیا جاتا ہے. یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہوں گی ڈیفینیٹلی, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی بھی ہوں گی ڈیفینیٹلی, اور کرتی ہیں. مگر یہ کہ میرا جو طریقہ علاج ہے وہ یہ ہے کہ رنگ جو کمزور ہے اورا میں, اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے, اس کے طریقے لوگوں کو بتا کے جو ان کی پرابلم ہے اللہ تعالیٰ وہ ٹھیک کرتا ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ خوشبو سے علاج ہے کہ کون سی خوشبو جو ہے وہ اگر آپ اسمیل کرتے ہیں یا آپ اس میں رہتے ہیں تو آپ کی کون سی انرجی جو باڈی کی لو ہے وہ اس کی وجہ سے ٹھیک ہوگی, یا کون سی لائٹ جو ہے اس سے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ سورہ رحمان جو ہے, اب ان چیزوں کو میں کنیکٹ کر دیتا ہوں قرآن کریم کے ساتھ. سورہ رحمان جو ہے اس سے علاج لوگوں کا ہوتا ہے, اور کون سے سٹار سے آپ کا, زوڈیک سائن سے آپ کا تعلق ہے, اور کیا آپ کی بیماری ہے, کلر کون سا پہنیں گے آپ, اور روشنی کون سی استعمال کریں گے, خوشبو کون سی لگائیں, اور پھر سورہ رحمان سنتے ہیں تو آپ کی وہ پرابلم جو بھی ہے وہ اس کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے. یہ کلر, لائٹ اور اروما تھراپی کو میں نے اکٹھا آپ کو سمجھا دیا قرآن کریم کے ساتھ. یہ ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہے, پلس ایسٹرولوجیکل چارٹ ہے آپ کا, وہ بتاتا ہے کہ پاسٹ سے لے کے آج تک کیا پرابلمز ہیں. 100% میں اس کے اندر کلیم کبھی بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ 100% تو صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پریڈکشنز کرتے ہیں, پریڈکشنز ایٹ ٹائمز غلط بھی ہو جاتی ہیں, پریڈکشنز ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں. جب ٹھیک ہو جاتی ہیں ہم اس کا کریڈٹ لے لیتے ہیں, جب پریڈکشنز خراب ہو جاتی ہیں یا غلط ثابت ہوتی ہیں تو ہم جو ہے وہ شیلٹر لینا شروع کر دیتے ہیں. اس کے اندر بالکل اوپن رہنا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک بہت کلاسیکل قسم کا سرجن ہے, ورلڈ ریناؤنڈ ہے, ورلڈ فیمس سرجن ہے, اور وہ کوئی آپریشن کرتا ہے, تو وہ آپریشن جب کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ میری ایکسپرٹیز, میرا جو تجربہ ہے اس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو گیا. حالانکہ فیکٹر تو اللہ کی پاک ذات کا ہی کام کر رہا ہوتا ہے. جب آپریشن فیل ہو جاتا ہے تو پھر بس یہ اللہ کی طرف سے تھا. یعنی ہم اپوزٹ چلے جاتے ہیں, جب کامیاب ہوتا ہے تو یہ میرا, اور جب فیل ہوا تو یہ اللہ کی طرف سے تھا. حالانکہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور کسی چیز کی کامیابی یا ناکامیابی, پریڈکشن ہو یا سرجری ہو یا کوئی کام ہو, اس کے اندر جو مرضی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کے پاس اگر علم کم ہے تو پھر آپ پریڈکشن کیوں کرتے ہیں. جو ورلڈ کلاس سرجن ہے
کیا وہ کم پڑھا لکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام بنا ہوتا ہے؟ اس نے کیا کم پڑھائی کی ہوتی ہے؟ اس کا کم پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی معاملہ ہے وہ ایک دم لاسٹ مومنٹس کے اوپر چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. علم اپنی جگہ پہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسٹرولوجی جو ہے اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے دیکھیں تو یہ اللہ رب العزت سے جوڑنے کا بہترین طریقہ ہے کہ جہاں پہ ہماری چیزوں میں کمی ہے ہمیں اپنی دعا اپنے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اسٹرینتھ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے مانگنے چاہیے. اور زبردست آپ نے اس چیز کو سمجھایا ہے اور کہا آئی تھنک سو ناظرین کو یہ چیزیں سمجھ بھی آ گئی ہوں گی. سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم دیکھیں فلڈس کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. سیلاب سے لوگ بہت پریشان ہیں, ان کے گھر, کاروبار, جانور, بلکہ ایون کہ قیمتی جو جانیں ہیں ان کا بھی نقصان ہوا ہے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات کب بہتر ہو جائیں گے؟ پاکستان کے حالات کب بہتر آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان اس دنیا میں ہی ایگزسٹ کرتا ہے نا. پاکستان اپنے بہتر وقت کی طرف جا رہا ہے. ہمیں کمنٹس ہمارے بہنوں بھائیوں نے پاکستان سے باہر سے بھیجے, لوگوں نے ٹھٹھا لگایا, ہنسے کہ یہ کون سا بہتر وقت ہے جو فلڈز آئے ہوئے ہیں, یہ کون سا بہتر وقت ہے جو پولیٹیکل امبیلنس ہوا ہے, یہ پاکستان کا کوئی اچھا وقت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت جب بھی کوئی حادثہ ہونا ہوتا ہے, کوئی اچھی چیز ہوتی ہے نا, وہ پہلے بننا شروع ہوتی ہے تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ بنتی ہے. ابھی فلڈز ہیں, اکتوبر نومبر میں جا کے زلزلے ہیں, ٹھیک ہے, یہ میری بات نوٹ رکھیے گا. اس کے بعد اور پرابلمز ہیں, سوشیو اکنامک ایشوز آئیں گے پاکستان میں. ابھی پاکستان انسٹیبلٹی سے گزرنے کے بعد اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. فرسٹ کوارٹر جس وقت یہ ختم ہوتا ہے 2023 کا, اس کے بعد چیزیں اسٹیبل ہونی شروع ہوتی ہیں اور 2023 میں پاکستان کی پوزیشن بہتر ہوتی ہے. انڈیا سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں جب آپ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں اپنے چینل پہ, انڈیا سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں, ہنستے ہیں. میں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ جی کون سی انڈسٹری انڈیا میں بند ہوئی ہے؟ آپ یہ دیکھیں 2020 2021 2022 کے اندر انڈیا کے حالات جو ہیں وہ کیا رہے ہیں, پولیٹیکلی بھی اور اکنامکلی بھی, اور دوسری چیزیں بھی آپ دیکھیں کتنی انڈسٹریز. وہ کہتے ہیں جی ہمارا اتنے بلین کا فائدہ ہو گیا, اتنے بلین کا ہمارا یہ ہوا. بھائی ہوا ہوگا مگر نقصانات جو ہیں وہ بھی تو ہوئے ہیں. اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا. جو آپ کا فائدہ کم ہوا ہے وہ انفیکٹ آپ کا نقصان ہے. سر یعنی کہ 2023 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات کافی بہتر ہو جائیں گے؟ جی انشاءاللہ بالکل. یہ ان ساری چیزوں سے ہم گزر رہے ہیں, ابھی تھوڑا سا ہمیں گزرنا اور بھی ہے. ابھی مجھے اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے, اللہ رحم کرے, کہ کوئی ایک وائرس ہے وہ دنیا میں دوبارہ آئے گا. جس طرح کرونا آیا تھا اس ٹائپ کی کوئی اور چیز آئے گی. کچھ چیزیں دیکھیں اس وقت ہم ایسے فیزز میں سے گزر رہے ہیں کہ یہ اوپر نیچے ہو رہی ہیں اور یہ بھی ہونی ہے. جو ایسٹرولوجی بتاتی ہے, جو سٹارز کی ہمیں چال بتاتی ہے, ہم وہ اس حساب سے بات کرتے ہیں. اس کے اندر جو کمی بیشی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. ہم ایک جنرل پیٹرن جو ہے وہ ڈرا کر کے آپ کو بتا رہے ہیں جناب یہ ہے. ایسے ہی ہے جیسے محکمہ موسمیات جو ہے کئی دفعہ پیشین کوئی دیتا ہے جی صبح بارش ہوگی, نہیں ہوتی, اور کئی دفعہ کہتا ہے کہ جی آج بارش ہوگی, ہوتی ہے, پھر کسان اپنا بندوبست کر لیتے ہیں. ایسٹرولوجی جو ہے وہ بالکل یہ چیز ہے. اس کے اوپر کلی طور کے اوپر ڈیپینڈ کرنا شرک ہے کہ جی ایسٹرولوجر نے یہ کہہ دیا, ایسٹرولوجی یہ کہتی ہے تو ہم اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ہاں یہ شرک ہے. کمی بیشی آپ کو لگتی ہے, آپ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہے, گائیڈنس آپ لیتے رہیں کہ جناب یہ دیکھیں ایک کلاس کے اندر پہلی سے 10ویں تک بچے کتنے پڑھتے ہیں, اور اینڈ کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم 10-20 سال کے بعد ان بچوں سے ملتے ہیں, کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے, کوئی انجینئر ہوتا ہے, کوئی اور کسی اور فیلڈ میں ہوتا کیا کہ یہ بیس ہے. اس کے بعد اسپیشلٹی لوگ اپنی اپنی بناتے ہیں اور پھر اپنے اپنے فیلڈ میں چلے جاتے ہیں. ایسٹرولوجی صرف آپ کو ایک بیس دیتی ہے, اس کے اوپر آپ نے اپنا جو بھی بلڈ اپ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ کے آپ بلڈ اپ کیجیے. بہت زبردست سر, آپ ماشاءاللہ آپ کے گائیڈ کرنے کا انداز بہت اچھا ہے. ناظرین بھی اس ٹائم بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے آپ کی گفتگو کو, کیونکہ میں پاس بیٹھ کے بہت انجوائے کر رہا ہوں آپ کی بات کو کہ سمجھ آتی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. اس ٹائم سیلاب کی بات تو ہو گئی, اب عمران خان کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ جو آپ ذائچہ بناتے ہیں, کافی لوگ ان کے سپورٹر بھی ہیں, پیار بھی کرتے ہیں خان صاحب سے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ لیکن ایک چیز میں نے بڑی زبردست دیکھی ہے کہ یہ فلڈز جو آئے نا اس میں سیاستدان سارے ایک ہو گئے ہیں. یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ عمران خان صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے 5 ارب روپیہ اکٹھا کیا. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر میں جا کر وہاں پر پہنچے ہیں متاثرین کے پاس. تو یہ چیز بڑا مجھے اچھا لگا کہ ایک فیملی بن گئے ہیں. بلاول کو دیکھ لیں تو بلاول بڑا شانہ بشانہ مطلب ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. تو یہ چیز آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیلاب نے کیا ان سب کو ایک کر دیا مشکل وقت نے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. سیلاب ایک ظاہر نیچرل کلیمٹی ہے
اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے سیاستدان انسان ہیں, برا کوئی بھی نہیں ہوتا, درد دل رکھنے والے لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں. مطلب ٹھیک ہے, اچھے برے ہر جگہ کے اوپر ہوتے ہیں, سب کو پتہ ہے کون اچھائی کی طرف ہے کون برائی کی طرف ہے, ہم کوئی جج نہیں کر سکتے اس کو, وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے. مگر وہی بات ہے کہ اس وقت جو ہے پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے, مدد کر رہے ہیں سارے, مطلب یہ اچھی چیز ہے, مگر سیلاب اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ سارے سیلاب کے بغیر, حادثات کے بغیر قومی مفاد میں ایک ہو جائیں تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے. میں یہ چیز سوچتا ہوں بیٹھ کے کبھی کبھی, یہ میری اپنی ذاتی سر رائے ہے اس پہ, کہ یہ پاکستان کے لیے سارے حق میں بہتر چاہتے ہیں, تو یہ سارے ایک ہی نہیں ہو جاتے. ایک ہو کے پاکستان کے لیے سوچیں گے تو میرا خیال ہے پاکستان کو کوئی ہرا نہیں سکتا. جتنے دماغ ہوں پیچھے پاکستان کے سپورٹ میں ہوں, یہ سارے ایک ہو جائیں, الزامات چھوڑ کے گلے لگا لیں ایک دوسرے کو, سارے سیاستدان, کوئی کسی کی بھی پارٹی کا بھی ہے, تو پاکستان میرا خیال ہے کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اس کو. فلک صاحب, آپ نے بات تو بہت اچھی کی ہے, یہ خواہش بہت اچھی ہے, مگر بات یہ ہے کہ اگر سارے ہی ایک ہی طرح سوچنا شروع کر دیں گے تو ترقی پھر بھی رک جائے گی. اپوزیشن ہونا بڑی ضروری چیز ہے, ایک دوسرے سے اختلاف رائے جب کرتے ہیں تو ترقی زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ. اگر سارے ایک ہی اس میں سوچنا شروع کر دیں گے نا تو پھر پاکستان یا کوئی بھی ملک وہ ویسے گرو نہیں کر سکتا. دیکھیں نا, آپ سے میں کوئی بات کرتا ہوں, آپ پازیٹیو طریقے سے میری کسی بات سے اختلاف کرتے ہیں لمٹس کے اندر رہتے ہوئے, اور میں لمٹس کے اندر رہتے ہوئے اس کو اکنالج کرتا ہوں, سوچتا ہوں, اور پھر میں کہتا ہوں کہ میں کیا بہتر کر سکتا ہوں, میں بتاتا ہوں. آپ نے جو اعتراض کیا میں اس کا جواب دیتا ہوں, پھر آپ بتاتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, تو اس میں گروتھ زیادہ ہوتی ہے. یہ ہے کہ اپوزیشن بھی ہو تو صحت مند ہو, اس طریقے سے ہم جو ہیں گرو کر سکتے ہیں. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے آج اور بات کر کے, بڑا زبردست آپ نے کوشچنس کے آنسر بھی بڑے زبردست دیے ہیں. جی تو ناظرین, میرے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد علی صاحب. آپ نے ان کی باتیں سنی اور انہوں نے تو پاکستان کے بارے میں پازیٹیو بتایا, اور یقین کریں دل خوش ہوا جن سے مل کے, کہ جو پازیٹیو پاکستان کا چاہتا ہے, یقین کریں سن کے اچھا لگتا ہے, کیونکہ ہمارا یہ وطن ہے, ہم نے اس کو رکھنا ہے. اچھا, ایک جاتے ہوئے ناظرین میں آپ کو ایک اچھا سا میسیج ضرور دوں گا. میں بائک پہ آ رہا تھا, ابھی سر آپ کے پاس ہی آ رہا تھا, تو میں نے دیکھا گاڑی میں سے نا, مطلب پڑھے لکھے لوگ, میں کہوں گا ان کو پڑھے لکھے, جاہل کہوں گا شاید, جو سمجھ رہے ہوں گے, وہ کیا کرتے ہیں, کھا پی کے نا ریپر اپنے زمین پہ پھینک دیتے ہیں گاڑی میں سے. تو یہ چیز مجھے بڑی بری لگی. میں نے سوچا تھا آتے ہوئے نا, آج میں نے کہا یار یہ میں اپنے پروگرام میں کروں گا. تو ناظرین, آپ سب کو یہ میسیج ایک ہے کہ جب بھی آپ گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہوں, آپ کے بچے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں یا خواتین پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں, تو کم از کم ان کو یہ ضرور ایٹیکیٹ سکھائیں کہ جو شاپر ہے یا بسکٹ وہ کھا رہے ہیں اس کا ریپر زمین پہ مت پھینکیں, کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھ سے ہی وطن کو صاف رکھنا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ سارے پھینک رہے ہیں تو ہم بھی پھینک رہے ہیں, اس لیے ہم سے اگلی ہمارے ریپر پھینکنے سے پاکستان کو گندہ نہیں ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنے ہاتھ سے آپ جس دن گند پھینکنا چھوڑ دیں گے نا, اس دن پاکستان صاف ستھرا نظر آئے گا آپ کو روڈ پہ بھی. تو یہ چھوٹا سا میسیج تھا, اسی کے ساتھ وائنڈ اپ دوں گا. اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت, اللہ حافظ.